بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العاشر 10واں سبق۔ عاشر معنی 10واں، عشر معنی 10، الدرس العاشر 10واں سبق۔ ھذا فارن، یہ ایک چوہا ہے یا یہ چوہا ہے۔ ھذا کے معنی یہ اور فارن معنی چوہا۔ ھذا الفار صغیر، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ صغیر معنی چھوٹا، یہ چوہا چھوٹا ہے۔ یہاں پر دو بات اہم ہے۔ ایک یہ کہ سب سے پہلے دیکھیے دو جملے ملا کر، جیسے ھذا اور فارن سے مل کر مبتدا خبر ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ دوسرے میں ھذا اس میں اشارہ، الفار مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہے، پھر اس کے بعد صغیر خبر ہے۔ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح ذالک قط، وہ بلّہ ہے۔ قط معنی بلّہ اور ذالک کے معنی وہ۔ ذالک قط، وہ بلّہ ہے۔ ذالک القط کبیر، وہ بلّہ بڑا ہے۔ وہو ابیض، اور وہ سفید ہے۔ ابیض کے معنی سفید، اردو میں سفید بھی ہوتا ہے اور سفید بھی، دونوں طریقے سے اردو میں پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے اردو میں پڑھ سکتے ہیں۔ ذالک طائر، طائر معنی پرندہ، طائر معنی پرندہ۔ ذالک طائر، وہ ایک پرندہ ہے۔ ذالک الطائر غراب، وہ پرندہ کوا ہے۔ غراب معنی کوا۔ وہو اسود، اور وہ کالا ہے۔ ھذا درس، یہ سبق ہے۔ ھذا الدرس جدید، یہ سبق نیا ہے۔ وہو سہل، اور وہ آسان ہے۔ لا صعب، صعب کے معنی مشکل، مشکل نہیں۔ اسئلہ حل کریں۔ کیف القط، بلّہ کیسا ہے؟ اس کے اندر یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بلّہ کیسا ہے، تو جو صفت سبق میں آپ پڑھے ہیں کہ بلّہ سفید ہے، تو آپ وہی جواب دے سکتے ہیں کہ ہوا ابیض، وہ سفید ہے، بلّہ سفید ہے۔ القط ابیض، القط ابیض۔ کیف الغراب، کوا کیسا ہے؟ الغراب اسود۔ این مکۃ، مکہ کہاں ہے؟ مکۃ فی العرب، مکہ عرب میں ہے۔ هل انت اسود، کیا تو کالا ہے؟ کیا آپ کالے ہیں؟ اس کی عربی، تو اس کی عربی بنائیں گے، اگر کہنا ہے کہ ہاں میں کالا ہوں تو نعم انا اسود، بس انت کی جگہ پہ انا لگا دیں گے۔ اور اگر کہنا ہے کہ نہیں میں کالا نہیں ہوں، تو اس طرح بنائیں گے کہ لا انا ابیض لا اسود، نہیں میں کالا نہیں ہوں بلکہ میں سفید ہوں، بلکہ میں گورا ہوں۔ هل انت ابیض، کیا آپ سفید ہیں؟ اگر کہنا ہے کہ ہاں میں سفید ہوں تو بہت آسان ہے، بس انت کی جگہ پہ انا لگا دیں۔ نعم انا ابیض، نعم انا ابیض۔ للانسان حمد، کیا انسان کے لیے؟ لام حرف جر ہے، اس لیے انسان کے نون پر زیر دیں گے۔ للانسان حمد، کیا انسان کے لیے تعریف ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح بنائیں گے کہ نہیں، انسان کے لیے حمد نہیں ہے، اللہ کے لیے حمد ہے۔ انسان کے لیے حمد نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے حمد ہے، تو جواب اس طرح بنائیں گے کہ لا للہ حمد۔ دوسرا اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں کہ لا الحمد للہ۔ هل انت فی حیدرآباد، کیا آپ حیدرآباد میں ہیں؟ تو اس کی عربی بنا لیں گے کہ نعم انا فی حیدرآباد، ہاں میں حیدرآباد میں ہوں۔ یا کہنا ہے کہ نہیں میں حیدرآباد میں نہیں ہوں، تو اس کی عربی بنائیں گے کہ لا انا فی دہلی لا فی حیدرآباد، لا انا فی دہلی، نہیں میں دہلی میں ہوں، لا فی حیدرآباد، حیدرآباد میں نہیں۔ هل القرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے؟ نعم القرآن فی العربی، ہاں قرآن عربی میں ہے۔ هل العربی لازم للمسلم، کیا عربی مسلمان کے لیے ضروری ہے؟ لازم کا ترجمہ ضروری۔
کیا عربی مسلمان کے لیے، کیا عربی مسلمان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے؟ نعم العربی لازم للمسلم، ہاں مسلمان کے لیے عربی ضروری اور لازم ہے۔ ضروری بھی کہہ سکتے ہیں، لازم بھی کہہ سکتے ہیں۔ لازم کا ترجمہ ضروری اور لازم بھی چلتا ہے، اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ ترجمہ کرو، ترجمہ کرو یعنی اردو لفظ کی عربی بناؤ۔ یہ گھوڑا ہے، ھذا فرس، یہ گھوڑا ہے، ھذا فرس، فرسن کے معنی گھوڑا اور ھذا کے معنی یہ گھوڑا، ھذا الفرس۔ دیکھو کہ جب ہے کا ترجمہ ہے تو اس کے اندر مبتدا اور خبر مکمل ہے، مبتدا اور خبر مکمل ہے تو ھذا فرسن ہو جائے گا۔ اور اگر ہے کا ترجمہ نہیں ہے، صرف لکھا ہوا جیسے یہ گھوڑا، تو اس کی عربی کیا بنائیں گے؟ تو اس کے اندر صرف اور صرف مبتدا ہے، خبر نہیں ہے۔ خبر کے اندر ہے اور نہیں سے یہ جواب دیا جاتا ہے اور نہیں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے یہ چیز ہے، جیسے کہیں گے کہ آج جمعہ ہے یا آج جمعہ نہیں ہے، تو خبر کا معنی ہی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں خبر دینا۔ خبر کا مطلب وہ مرکب تام جملہ ہو، یعنی اس جملے سے انسان کو پوری بات سمجھ میں آئے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ اگر انسان کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس جملے سے تو اس کو خبر نہیں کہیں گے، بلکہ وہ ناقص جملہ ہے۔ اور خبر کے اندر جملہ تام ہونا چاہیے۔ جب جملہ تام نہ ہو تو اس کی عربی بنائیں گے جیسے ھذا، اس کے بعد جو جملہ ہے گھوڑا، اس پر الف لام داخل کر دیں گے، ھذا الفرس، ھذا الفرس، یہ گھوڑا۔ اسی طریقے سے اس اعتبار سے جب کہ جملہ مکمل نہ ہو بلکہ مرکب ناقص ہو، مرکب تام نہ ہو۔ مرکب ناقص کا مطلب جملہ ادھورا ہو، اس سے پوری بات سمجھ میں نہ آتی ہو، یعنی جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا، تو اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ گھوڑا بیٹھا ہے، کھڑا ہے، اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی ہے یہ بتانا پڑے گا۔ تو یہ گھوڑا ھذا الفرس، ھذا الفرس، جب مکمل جملہ نہ ہو تو اس پر الف لام داخل کرتے ہیں اسم پر اور پیچھے سے ملاتے ہیں، تو وہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی خبر کے لیے کوئی دوسرا جملہ لاتے ہیں، سمجھے؟ جیسے کہ سبق میں استعمال ہوا ہے، وہ بندر ہے، ذالک قرد، ذالک قرد، وہ بندر، ذالک القرد، یہ اونٹ ہے۔ سب سے اہم یہی چیز ہے کہ اگر جملہ مکمل ہو، یعنی ہے کے ساتھ ہے تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر ہے نہیں لگا ہوا ہے تو جملہ ناقص رہتا ہے۔ تو جب جملہ مکمل ہے تو اس میں صرف اور صرف ھذا لے آئیں گے، اس کے بعد اسم کو بغیر الف لام کے لائیں گے، اور اگر جملہ مکمل نہیں ہے تو اس میں اسم کو الف لام کے ساتھ لائیں گے۔ اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جب جملہ مکمل ہو تو اسم کو بغیر الف لام کے لائیں گے، اور جب جملہ مکمل نہ ہو تو اسم کو الف لام کے ساتھ لائیں گے۔ یہ اونٹ ہے، ھذا جمل، ھذا جمل۔ دیکھیے کہ یہاں پر جملہ مکمل ہے تو اسم جو جمل ہے اس کو بغیر الف لام کے لائے ہیں، اور یہ اونٹ آگے والے لفظ کے اندر یہ جملہ مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ہے اور نہیں کے بارے میں خبر نہیں دیا جا رہا ہے اور نہیں کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا ہے، اس لیے یہ جملہ ناقص ہے۔ تو یہاں پر جو اسم ہے جمل، اس پر الف لام داخل کریں گے، یہی سبق کے اندر بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے، اس کی خبر دینے کے لیے، جملہ کو مکمل کرنے کے لیے کوئی دوسرا جملہ سبق کے اندر استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کے بارے میں جواب دینا ہو اور بتانا ہو تب۔ ھذا الجمل، ھذا الجمل، وہ کتا کالا ہے، وہ کتا کالا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے وہ کتا کالا ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے، مکمل جملہ ہے، تو اس کے اندر پہلے اس کی عربی بنائیں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے وہ کتا، اس کی عربی بنائیں گے،
جیسے ذالک الکلب، کالا ہے اس کی عربی بعد میں بنائیں گے، کالا ہے اس کی عربی بعد میں بنائیں گے، ذالک الکلب اسود، اسود کے معنی کالا، وہ کتا کالا ہے، ذالک الکلب اسود، یہ آدمی گورا ہے، یہ آدمی گورا ہے کالا نہیں، اس کی عربی بنائیں گے ھذا الرجل ابیض لا اسود، وہ کھیل، ذالک اللعب، ذالک اللعب، وہ کھیل نیا ہے، ذالک اللعب جدید، یہ بلا دبلا ہے، ھذا القط ھزیل، وہ گدھا موٹا ہے، ذالک الحمار سمین، سمین کے معنی موٹا، ذالک الحمار سمین، وہ کتاب کیسی ہے، کیف ذالک الکتاب، کیف ذالک الکتاب، کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے، هل ذالک الولد مشغول بالکتابۃ والقراءۃ، کیا وہ گھر خوبصورت ہے، هل ذالک البیت جمیل، یہ قرآن، ھذا القرآن، یہ قرآن، ھذا القرآن، یہ قرآن عربی میں ہے، ھذا القرآن فی العربی، عربی مسلم کے لیے ضروری ہے، العربی ضروری للمسلم، ضروری بھی عربی لفظ ہے اس لیے ضروری سے بھی جملہ بنا سکتے ہیں، اور ضروری کے بجائے آپ لازم سے بنا لیں کیونکہ لازم سبق کے اندر استعمال کیا گیا ہے، العربی لازم للمسلم، وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، ذالک الدین اسلام، وہ دین، سب سے پہلے وہ دین اس لفظ کی عربی بنائیں گے تو اس کی عربی ہے ذالک الدین، اس کے بعد خبر اسلام کی عربی بنائیں گے ذالک الدین اسلام، وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں، ذالک العالم جید فی العلم فقط ولا فی العمل، فی العلم فقط ولا فی العمل، عزت عالم کے لیے عمل سے ہے نہ کہ علم سے، العزت للعالم من العمل لا من العلم، عزت عالم کے لیے عمل سے ہے نہ کہ علم سے، العزت للعالم من العمل لا من العلم، کیا یہ مسجد ہے، هل هذا مسجد، کیا یہ مسجد ہے، هل هذا مسجد، کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے، هل الماء فی المسجد للوضوء، هل الماء فی المسجد للوضوء، ہاں نعم، ہاں نعم، ہاں کے معنی نعم، اور وہ اچھا ہے، وذالک جید، وذالک جید، جید کل بتایا تھا کہ جید اچھے کے معنی میں آتا ہے اور طیب بھی اچھا کے معنی میں آتا ہے، تو وذالک جید یا وذالک طیب، کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے، هل الماء ضروری للوضوء، هل الماء ضروری للوضوء۔